یہ پلیٹ فارم صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہے اور کسی بھی کمپنی یا برانڈ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ ہم مسلمان اپنی بھوک اور شریر میں داخل ہونے والی چیزوں کے لیے صرف جواب دہ ہی نہیں بلکہ ذمہ دار بھی ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے عقائد کے مطابق ہو۔ اس لیے ہم نے FMO حلال حرام پروجیکٹ کو تیار کیا ہے اور اس کام کی شروعات کی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں متعارف کروانے جا رہا ہوں جو ہمارے مسلمان معاشرے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ FMO حلال حرام پروجیکٹ۔ ابھی FMO حلال حرام پروجیکٹ کی ویب سائٹ بیٹا ورژن میں ہے، یعنی ہماری تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے انسٹاگرام اور یوٹیوب کو ضرور فالو کریں تاکہ ہماری تحقیقات کی پیشکش آپ تک پہنچتے رہے۔ لیکن آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جان کر کہ کون سی چیز حلال ہے اور ہمیں کون سی چیز کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے آپ کو گوگل پر FMO حلال حرام سرچ کرنا ہو اور پہلے نمبر پر جو ویب سائٹ آتی ہے اس پر کلک کرنا ہوگا، اور جیسے ہی سائٹ کھلتی ہے آپ کو کچھ پروڈکٹس لسٹ نظر آئے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس ویب سائٹ پر سرچ کر لے۔ اگر حلال ہو تو خرید لے اور اگر ڈاؤٹ فل ہو تو احتیاط کر لے اور نہ خریدے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے FMO حلال پروجیکٹ کیسے ان معلومات کا فیصلہ کرتا ہے اور کیسے اس تحقیق کے ذریعے سے پروڈکٹ کو حلال اور حرام کہہ رہا ہے۔ پوری دنیا میں پیکیج فوڈ انڈسٹری کا سامان بڑے سپر مارکیٹ سے لے کر چھوٹے دکانوں اور سویگی، بلنکٹ، زیپٹو جیسی آن لائن ایپ سے بھر چکا ہے۔ وہاں اصل حلال حرام یا شک کی تفریق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم جو چیزوں کو روز استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے، وہ پیکیجڈ آئٹمز اکثریت کیمیکل سے بھرے ہوتے ہیں، اور کچھ کیمیکلز حرام اشیاء سے بنتے ہیں جیسے کہ جانور کی چربی، جس میں مشہور ہے کہ سور کی چربی، الکوہول، فنگس اور لیب میں بننے والی کئی کیمیکل جسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ اور عموماً پروڈکٹس کے انگریڈینٹس میں کھلے الفاظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ کیمیکل اور کوڈز اور فوڈ فارمولاز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سی چیز ملائی گئی ہے اور وہ حلال ہے یا حرام۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز پر گرین ڈاٹ ہے، کوئی بھی انڈین فوڈ انڈسٹری کے مطابق وہ ویجیٹیرین پروڈکٹ ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہے، بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ مطلب اس میں کوئی جانور کی چیز نہیں ملائی گئی، لیکن الکوہول اور مولاسس فرمنٹیشن اور فنگس بھی ویجیٹیرین میں ہی شمار ہوتا ہے، جو کہ حرام اشیاء ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ تحقیق کر کر چیزوں کو کھائیں۔ کچھ سوال جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، کوڈز، ایملسیفائر، فوڈ ایڈیٹیوز، INS نمبرز، فوڈ فارمولاز، فوڈ کیمیکلز، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں فوڈ پروڈکٹس میں استعمال کی جاتی ہے۔ ان کی کوالٹی، سیفٹی اور شیلف لائف کو امپروو کرنے کے لیے مختلف قسم کے کوڈز کو شامل کرتے ہیں، جس میں قدرتی اور بناوٹی اضافی ایڈیٹیو شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، حلال، ڈاؤٹ فل اور حرام پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں؟ حلال پروڈکٹس، الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے حلال آمدنی سے حلال پروڈکٹس کھانا ہم پر فرض ہے۔ حلال پروڈکٹ صرف حلال معقول طور پر سبزیوں اور پھلوں سے بنتے ہیں، خاص کر الکوہولک انگریڈینٹس نہ ہو، اور اگر کسی بھی پروڈکٹ میں گوشت یا چربی کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ کے ذریعے ہو اور صرف حلال جانوروں سے ہی کیا گیا ہو۔ ڈاؤٹ فل پروڈکٹ، انجانے میں ہم حرام پروڈکٹس کھا سکتے ہیں جب ہمیں اس کے انگریڈینٹس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حرام چیزیں کھانے سے بچائے، آمین۔ لیکن کئی پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کے انگریڈینٹ سورسز اور پروڈکٹ سٹیٹس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کوڈز اور INS کوڈز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی پروڈکٹ کو ویریفائی کیے بنا نہیں کھانا چاہیے۔ حرام پروڈکٹ، کسی بھی پروڈکٹ کو جب تحقیق کیا جاتا ہے کہ اس کا ذریعہ حرام طریقے سے آیا ہے یا پھر استعمال کیے گئے انگریڈینٹس حرام ذریعے سے آئے ہیں،
جیسے کہ الکوہول، حرام جانور کے اشیاء، انگریڈینٹس یا ایملسیفائرز یا ناجائز شرعی اعتبار سے کوئی بھی چیز ہے تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ عام طور پر پیکیج فوڈ میں کون کون سے ایڈیٹیوز یوز ہوتے ہیں؟ ای کوڈز جیسے کہ E322، E471، E120، E330 کا استعمال کیا جاتا ہے عموماً۔ یہ سب ای کوڈز کے ذریعے پر ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر ذریعہ حلال ہے تو پروڈکٹ بھی حلال ہے، کیونکہ ای کوڈ صرف ایک فارمولا ہے۔ ہر ای کوڈ کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، جیسے کہ 322 ای کوڈ سویا سے بھی بنتا ہے اور جانور کے چربی سے بھی۔ اب ایک مثال سمجھتے ہیں، نیوٹیلا جیسے پروڈکٹس میں لیسیتھن یعنی ای کوڈ 322 ہوتا ہے، جو کہ سوئے سے بنتا ہے، جسے ہم سویا بین بھی کہتے ہیں، اور نیوٹیلا نے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ سویا یوز کرتا ہے۔ یہ پروڈکٹ کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے اور یہ حلال ہے۔ لیکن کچھ پروڈکٹس جیسے سنفیسٹ نائس بسکٹ، اس بسکٹ کے انگریڈینٹس میں ای کوڈ 322 یوز کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہیں بھی کہ وہ سویا کا استعمال کیا ہے یا جانور کی چربی۔ ایسے ہی 300 سے زیادہ ای کوڈز ہے جو کھانے پینے کے چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کی تحقیقات کر کے پروڈکٹ کو حلال قرار دے ہیں، اور اگر کسی پروڈکٹ نے واضح طور پر نہیں لکھا کہ کس ذریعے سے اس ای کوڈ کو استعمال کیا تو ہم اس کو ڈاؤٹفل قرار دے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کمپنی نے واضح کر دیا کہ حرام اشیاء ملاتے ہیں تو ہم ضرور اسے حرام قرار دیں گے۔ ایک اور سوال، ہم پروڈکٹس کو کیسے حلال، ڈاؤٹفل اور حرام کہتے ہیں؟ فی الحال ہم کسی بھی پروڈکٹ کو حرام قرار بہت کم کر رہے ہیں، کیونکہ والنٹیئرس کی کمی ہے، سورسز کی کمی ہے، اور ہر پروڈکٹ پر مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ مینوفیکچرر اصل ای کوڈز کے اصل ذریعے فراہم نہیں کرتا۔ ہماری محنت ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کو بہتر بنائیں تاکہ ہم پروڈکٹس کو حلال اور حرام قرار سکیں۔ ہم FMO حلال حرام سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے معلوم کر سکے کہ پروڈکٹ حلال ہے یا ڈاؤٹفل۔ زیادہ تر پیکیج کھانے کی چیزیں فوڈ ایڈیٹیوز کا استعمال کرتی ہے، جو کہ نام سے پکارے جانے والے اور فارمولے سے تیار کیمیکل ایملسیفائر نمبرز ہوتے ہیں۔ یہ ای کوڈ یا INS کوڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے آن گوئنگ ریسرچ کے مطابق، جو کہ 2022 میں شروع ہوا تھا، ہم نے فوڈ ایڈیٹیوز اور ای کوڈ کی معلومات کو حاصل کیا ہے اصل سورسز سے، جو کہ فوڈ سائنٹسٹ اور اسلامک شریعہ کونسلز، جس نے تصدیق کیا ہے کہ کئی اسلامک کنٹریز کے طرف سے، جس میں فوڈ ایڈیٹیوز، ای کوڈز اور INS نمبرز کا تصنیف شامل ہے۔ آپ کو تحقیقات سورسز کی ویب سائٹس ہمارے ویب سائٹ کے FAQs پر مل جائے۔ ہم دو طریقوں سے پروڈکٹس کو حلال، ڈاؤٹفل اور حرام قرار دیں۔ پہلا طریقہ، ہم اوتھینٹک سورسز اور چینلز یعنی ویب سائٹس یا فتویٰ یا کوئی سرٹیفکیٹ پر پروڈکٹ لسٹنگ کی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا کوئی عالم دین نے اسے حلال یا حرام کہا۔ اگر انہوں نے کسی بھی جگہ اپنی تحقیق کے ذریعے سے حلال یا حرام ثابت کیا ہے تو ہم اس عالم دین کے تحقیق کے ذریعے سے سیدھا پروڈکٹ کو حلال یا حرام پبلش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پروڈکٹ کا سٹیٹس جیسے حلال یا حرام نہیں ملتا ہے تو ہم پروڈکٹ کی تفصیلات اور اس کے انگریڈینٹس جو پیکیجنگ پر لکھے گئے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کوئی بھی حرام انگریڈینٹ اس لسٹ میں شامل نہ ہو۔ پھر جب تحقیقات مکمل ہوتی ہے تو ہم سارے ای کوڈز اور INS نمبرز جو بھی ہوتے ہیں اس کو اپنے سافٹ ویئر میں ڈال کر ان کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ جب سافٹ ویئر اپنی تحقیقات مکمل کرتا ہے تو ہم پروڈکٹ کو ویب سائٹ پر پبلش کرتے ہیں، اور وہ خود بخود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کا سٹیٹس حلال ہے یا ڈاؤٹفل۔ بیٹا ورژن کے مطابق ہمارا سافٹ ویئر ابھی صرف حلال اور ڈاؤٹفل پروڈکٹس کو ہی پبلش کرتا ہے، اس لیے حرام پروڈکٹس کو اوتھینٹک رپورٹ کے ذریعے سے ہی تحقیق سے ڈالا جاتا ہے۔ اگر کوئی پروڈکٹ ڈاؤٹفل کے طور پر پبلش ہوتا ہے تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ اس کیٹیگری کے نیچے کیوں ہے۔ ہمارے سافٹ ویئر کے آڈٹ کے مطابق ہم ڈاؤٹفل پروڈکٹ کے سبھی ممکن وجوہات کو جمع کرتے ہیں اور مینوفیکچرر کو اس کے بارے میں ایک تفصیلاً سوالوں بھرا ای میل کرتے ہیں۔
اگر مینوفیکچرر جواب دیتا ہے اور پروڈکٹ کے انگریڈینٹس کا شک شبہ دور کرتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، تو ہم مینوفیکچرر کی معلومات دی گئی تفصیلات کے ذریعے پر پروڈکٹ کو حلال یا حرام پبلش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ پر کوئی پروڈکٹ سرچ کرنے پر نہیں مل رہا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے، اور ہم تحقیق کر کے آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ حلال ہے یا ڈاؤٹ فل۔ آپ لوگ اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو والنٹیئر بن کر حصہ لے سکتے ہیں، یا اسپانسر بن کر ڈونیشنز کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کی تحقیقات کو مکمل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم سب پر حلال کھانا فرض ہے، ویسے ہی یہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو اور سائٹ کو شیئر کریں تاکہ وہ اس پر لسٹ کیے گئے سارے ڈاؤٹ فل اور حرام چیزوں سے بچ سکے۔ اللہ ہمیں اس کا اجر بہترین سے بہترین عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔